السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ابھی یہاں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ الجامعۃ الغفرانیہ کاشف العلوم بسیٹا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں کے ذمہ دار ہیں، اساتذہ کرام ہیں۔ ابھی سارے مدارس کے ناظم، محتمم اور اساتذہ کرام پورے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں وہ گشت کر رہے ہیں اور تعاون کے لیے وہ لوگوں سے مل جل رہے ہیں، لیکن ہم لوگ کا جو پہلے کا ابتدائی دور کا تجربہ رہا ہے، بہت تلخ تجربہ رہا ہے، اسی کی روشنی میں ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ جو بھی اہل خیر حضرات ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، وہ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور احترام کے ساتھ تعاون کیجیے۔ جو مدارس کے اساتذہ ہیں، جو مدارس کے ناظم ہیں، جو محتمم حضرات ہیں، ان لوگوں کی عزت نفس، ان کی خودداری کا پورا خیال رہے۔ یہ نہ ہو کہ ابھی تو چندہ شروع ہی نہیں ہوا ہے، اب کیسے آ گئے ہیں، ایک ہفتے بعد آئیے گا، یا کچھ یہ ہو کہ بعد میں کہ ہمارا تو چندہ ختم ہو گیا ہے، ہم نے تو پورا تقسیم کر دیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کارخانے دار اپنے کارخانے میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ کارخانے والے ہے ہی نہیں، بعد میں آئیے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ افطاری آ کر کے ہمارے ساتھ کیجئے، تب تعاون دیں گے، تب چندہ دیں گے۔ یہ سب بہانے، یہ سب پریشان کرنے کے طریقے، یہ سب کو اب چھوڑیے، یہ سب کو ختم کیجئے، اور ایک نئی سوچ اور نئے عزم کے ساتھ مدارس کی جو ضرورت ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کی جو عظمت ہے، قرآن کی تعلیم، اللہ کی کتاب کی تعلیم، اسلام کی نشر و اشاعت، اس کی ترویج جو ہوتی ہے یہاں سے، اس کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے جو بھی اساتذہ کرام ہیں ان کی عزت کرنا ہے، اور پورے احترام کے ساتھ دل کھول کر کے ان کا تعاون کرنا ہے، اور جہاں ضرورت ہو، جن مدارس کو ضرورت ہو، وہاں پوری تحقیق کر کے صحیح جگہ پر آپ کا صحیح مصرف ہو، صحیح استعمال ہو، تاکہ آپ کی جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ صحیح جگہ پر پہنچے۔ اس کا پورا خیال کرتے ہوئے جو بھی ہمارے علماء کرام اور اساتذہ کرام آپ کے پاس پہنچے، ان کا بھرپور تعاون کیجیے، دل کھول کر کے ان کا تعاون کیجیے، اور یہ عزم کیجیے کہ انشاءاللہ آئندہ ایسا نظام بنائیں گے کہ ہمارے پاس علماء کرام نہ آئے، بلکہ ہم ان کے پاس جا کر کے اپنا تعاون دیں گے، اپنی مدد دیں گے، اور ان کے مدارس کے لیے، ان کے طلبہ کے لیے قرآن کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے ہم ان کے پاس جائیں گے، اور اپنی زکوٰۃ کی رقم، اپنے خیرات کی رقم، اور جو بھی ہمارا تعاون ہوگا ہم ان کے پاس جائیں گے، کیونکہ یہ علماء کرام انبیاء کے وارثین ہیں، یہ انبیاء کے وارثین ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے ائمہ ہیں، ان کی عزت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے۔ یہ اپنے لیے نہیں آپ کے پاس پہنچتے ہیں، یہ قوم کے بچوں کے لیے، نونہال کے لیے، یتیموں کے لیے، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے قیام کا انتظام، ان کی رہائش کا انتظام، ان کی تعلیم کے لیے، قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ پر فرض ہے قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم کے لیے تعاون کرنا، اور اپنے قوم ملت کے بچوں کو صحیح تعلیم دینا، نسل نو کو، آنے والی نسل کو دین کی تعلیم سے، اسلام کی تعلیم سے آراستہ کرنا، یہ آپ سب پر فرض ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ مدارس کے علماء کرام ان کی صرف ذمہ داری ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ علماء کرام بہت سارا کام کر سکتے تھے، لیکن سب کو چھوڑ کر یہ مدارس اور دین کی خدمت کے لیے اپنے کو وقف کیا ہے، اور یہ لوگوں کے سامنے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، دست سوال دراز کرتے ہیں۔ یہ سب بچوں کی تعلیم کے لیے، آپ کی نسل کو صحیح تربیت اور ان کی صحیح اصلاح کے لیے، اس لیے آپ دل کھول کر کے ان کا تعاون کیجیے، اور پوری عزت، احترام، عظمت کے ساتھ ان کا ہر اعتبار سے ان کی مدد کیجیے۔ والسلام علیکم۔